چشمہ لگانے سے پہلے جو آپ کے ساتھ دوسرے کر رہے ہیں میک شور کہ آپ کسی کے ساتھ وہ نہیں کر رہے ہو. تو ہمیشہ سٹارٹ اپنے آپ سے کرو. سو مینیپولیشن کہتے ہیں مکاری سے، فریب سے، دھوکے سے چیزوں کو اپنی طرف کرنا. مطلب ریئلٹی وہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو جو بندہ مطلب دا تھنگ از لائک اگر کوئی آپ کو میرے ایبسنس میں باتیں کر رہا ہے لیکن وہاں پاس بیس باتوں سے یہ کیا، لیکن وہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا جس کی بیس پہ سر نے اس کے ساتھ یہ کیا، یا مطلب دنیا میں یا رشتوں میں. تو کوئی بھی اتنا پاگل نہیں ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ اتنا بڑا ظلم کرے گا اور یہ بندہ نہ. سو یہ ایک سائیکالوجیکل گیم ہے، مطلب کہ لوگوں کو کس طرح سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا. ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے آپ کو اسپیشلی جس طرح سے مطلب نام نہیں لوں گا، پروجیکٹس میں لوگ ہوتے ہیں آپ کو بیہائنڈ دا بیک آ کے مطلب ہائی ہیلو شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ اس کی انفارمیشن دیتے ہو، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپروچ کرتا ہے، آپ لوگوں سے انفارمیشن نکلواتا ہے، اور پھر جب اس کی اپنی جہاں پہ نیڈ ہوگی یا چیز ہوگی وہاں پہ ہائی لائٹ کر دے گا اور آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہوگا. گیس لائٹنگ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب اس کا مین مقصد ہوتا ہے نا کہ انسان کو پریشان کرنا، اس میں اتنی الجھن پیدا کرو کہ مطلب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ مثال کے طور پہ نا یہ چیز میرے اندر یہ خرابی کوئی نہیں ہوگی، لیکن وہ آپ لوگوں کو ایسے ماحول پیدا کر دے گا. وہ ڈینائل ہے، جھوٹ ہے، کسی فریب ہے، کسی طریقے سے بھی آپ کے سامنے مطلب اس طرح سے فیکٹ بیس چیزیں لائے گا کہ آپ سمجھو گے کہ یار میرے اندر مسئلہ ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ مطلب ایک لائٹ ڈم کر دو اور اس کو بولو یار، ایک بندہ بولے کہ یار یہ لائٹس ڈم لگ رہی ہیں اور سارے مل کے مطلب بولیں گے کہ نہیں یار لائٹیں تو تیز ہیں، آنکھوں میں چھپ رہی ہیں، تو آخر میں وہ بندہ کیا سوچے گا کہ یار شاید میری نظر میں ہی مسئلہ ہے. سو دیٹ از کالڈ گیس لائٹنگ. تو یہ ایک سائیکلوجیکل ٹیکٹکس ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو مطلب اس طرح پریشانی الجھن میں مبتلا کرو کہ آپ کے اپنے مقاصد حاصل ہوں. تو اس کا سلوشن کیا ہے گیس لائٹنگ کا؟ جب ایسے آپ کو لگے کہ ایک بندہ نا مطلب جس طرح میں نے کوئی ایگزامپل دی، ایک چیز نہیں ہے لیکن وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، جس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو وہی لائٹ والی دی. یا مثال کے طور پہ آپ نے ڈراموں میں دیکھا ہوگا ایک ظالم کریکٹر ٹائپ ہوتا ہے، وہ ایسے کریٹ کر دیتے اس بندے کو پاگل بنا دیتا ہے ذہنی طور پہ. تو گیس لائٹنگ یہ وہ پروسیس ہے جس میں ذہنی طور پہ انسان کو اتنا پریشان کر دو کہ وہ جو چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا سلوشن کیا ہے ایسے لوگوں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ ڈس انگیج اینڈ واک اوے. کہ مطلب میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں آپ کو بولوں یار ہم نے ادھر گئے ہوئے تھے، ہم نے یہ کیا ہوا تھا، بولے نہیں وہ تو ہم نے یہاں پہ نہیں کیا ہوا تھا، ہم نے وہاں پہ کیا ہوا تھا. تو وہ انفارمیشن کو وہ مطلب اس طرح کر رہا ہے کہ میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، مجھے ذہنی طور پہ الجھن کا شکار بنا رہے ہیں. تو اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو اس سے دور رہو اور راستہ بدلو، اور اپنے اندر اتنا کریج رکھو کہ کم از کم اگر کوئی بات سنتے ہو، میں نے آپ کو کئی ایگزامپلس دیے ہیں، وہ بحرین والی کہ مطلب اس ساتھ کیوں کھاتے بیٹھتے ہو، جو میرے اپنے دوست تھے میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، تو ایک نے شاید بات کی نہیں کی، آج تک مجھے نہیں پتا کہ اس نے کی نہیں کی، بٹ دا تھنگ از دھواں کہاں سے اڑتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہو، کچھ نہ کچھ تو وہ ہوگا نا. لیکن اس نے مجھے بولا، میں نے سیدھا کنفرنٹ کر دیا، آپس میں لڑنے لگے. اگر میں یہ چیزیں اپنے دل میں رکھتا تو اب آج بھی میرے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت ہوتی نا، لیکن وہ جو آگ ادھر لگا رہے تھے میں نے ادھر لگا دی. صحیح ہے. تو جو گیس لائٹنگ والا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو نا آپ کی سینٹی، آپ کے افہام، آپ کا عقل، آپ کی میموری اور پرسیپشن جس طرح آپ چیزوں کو دیکھتے ہو اس کو دھندلا کر دیتا ہے. نمبر 2 تھنگ از ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ہے ہمارے اندر، یہاں پہ ہر ایک بندے کو یہی لگ رہا ہے کہ وہی وکٹم ہے. بہو کو لگ رہا ہے کہ ساس اس کی مطلب نہ جا کے اس طرح ہے، وہ ساس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہو ایسی ہے، وہ بھائی کو لگ رہا ہے کہ میری بہن اس طرح ہے، میرا بھائی بہن کو لگ رہا ہے میرا بھائی ساختہ ہے. تو ہر ایک بندہ یہاں پہ نا مطلب وکٹم ہے، خود کو مطلب اس طرح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وکٹم کو کیا بولتے ہیں؟ مظلوم، کہ مطلب میں ہی مظلوم ہوں، پوری ساری دنیا ظالم ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب خود میں کیا کر رہا ہوں. نمبر 2 از وکٹم ہوڈ. اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مظلوم پیش کرنا. کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ وہ شروع ہو جائے گا ماں سارا خدا اوکل، ماں سارا خدا اوکل، ماں سارا خدا اوکل، خدا بنوی چھے پہلا ماں سکڑو چھے ماں سارا خدا اوکل. ایسا ہی ہے نا. یہ سب سے کل آپ کی سب سے بڑی مثال یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ، تو میں نے اس کو پھر کیا بولا کہ جتنا ٹائم تم رونے دھونے میں ضائع کر رہے ہو نا، اس سے یہی ٹائم اگر آپ سلوشن کے پیچھے لگاتے نا تو تمہارا سلوشن نکل آتا. لیکن وہ عادی ہے وکٹم ہوڈ کا. اور پھر میں نے اس کو آگے کیا بولا، میں نے کہا بول رہا ہوں نا کہ میں دبئی یا اس طرح امریکہ، سوئٹزرلینڈ جدھر بھی جاؤ، میں نے کہا اس مینٹلٹی کے ساتھ نا تم کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک خود کو مظلوم سمجھ رہے ہو نا ہر ایک بندہ آپ کے اوپر ظالم ہوگا. کہنے کا مقصد ہے اگر آپ کو کوئی آ کے کچھ بولتا ہے سو میک شیور کہ یار دوسرے پارٹ یا دوسرا سائڈ آف دا سٹوری بھی تو جانو نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک بندی کی سٹوری سن کے
اسی پہ بلیو کر لیتے ہیں اور دوسرے انسان کے لیے اپنے دل کے اندر ایک اس کا امیج بنا دیتے ہیں. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. سو یہ کچھ چیزیں دیکھو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, اور پھر اینڈ میں آپ کو یہی نہیں پتہ کہ میں نے کرنا کیا ہوتا ہے. سینیورٹی, جونیئر, یہ اپنی جگہ, لیکن دا تھنگ از یہ میرا کریکٹر ہے. اگر میرے کوئی پرسیپشن کو, میری میموری کو, مطلب میرے الہام اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ کتنا بھی میرا سینئر ہوگا, ڈونٹ کیئر. لیکن پہلے یہ سوچو کہ خود تو یہ نہیں کر رہے ہو آپ لوگ. تو دیکھو یہاں پہ مین مینیپولیشن کا کیا مطلب ہے. ہمیشہ وہ لوگ نا ریئیکشن کو فوکس کرتے ہیں, اپنے ایکشنز کو چھپاتے ہیں. تو اگر دوسرا بندہ ریئیکٹ کر رہا ہے نا تو میک شیور کہ آپ نے خود کیا ہوا تھا. غلط کام کرو گے, کچھ کرو گے, ڈیفینیٹلی سزا ملے گی. تو جو سزا دینے والے ایگزیکیوشنر ہے وہ غلط کیسے ہو گیا؟ آپ کے پاس تو فری ول ہے نا, آپ چیزوں کو ڈیفرنٹ بھی کر سکتے تھے, لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا. تو جب غلط کام کرو گے سزا ملے گی, نکالے جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو بھی, آپ کو سارا قصہ معلوم ہے, غلطی کی, نکالا گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں من و سلوہ والے, بنی اسرائیل, غلطی کی, نکال دیا اللہ نے کہ نکل جاؤ میری زمین سے. تو غلطی کرو گے اس کی ایک ہی وہ چیز ہے, نکالا جانا. وہ کسی کے دل سے ہے, گھر سے ہے, جگہ سے ہے. اگر بچے بھی دیکھو ایک زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, ماں باپ اس کو آگ کر دیتے ہیں. تو نکالنا از دا سلوشن. تو ان لوگوں کو اگر آپ کی زندگی میں ہے تو میک شیور کہ ان کو اپنی زندگی سے دور کرو. لیکن اس سے پہلے یہ کوشش کرو کہ آپ لوگ تو کہیں یہ لوگ نہیں ہو. تو وکٹم ہوڈ کا کیا ہے, ماشاءاللہ سے ایموشنلی انوالو نہ ہو. سو اس کا کیا سلوشن ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے؟ تو گلٹ ٹرپنگ اسی کو بولتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہمارے پاس سلوشن ہے, مطلب یہ اس کی ایگزامپلز ہیں آپ لوگوں کے پاس. مطلب ابھی اس میٹنگ میں نا وہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کیونکہ آپ کی کولیگس میں یہ چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں کہ اگر تم نے اس طرح بولا تو میں یہ کر دوں گا, میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا. وہ آپ تو کہنے کا مقصد ہے نا, دیکھو آپ لوگوں کو ابھی لوگوں کا پتہ چل جائے تو ویسے ہی کرو نا. تو اگر بار بار آپ ایک ہی جگہ پہ گر رہے ہو تو یا تو پھر آپ پٹھان ہو یا پھر سردار ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائک الحمدللہ پٹھان یا سردار کوئی بیوقوف نہیں ہے. یہ دونوں, اس سے زیادہ دنیا میں خوددار کوئی قوم نہیں ہے. لیکن جب آپ کے خوبیوں کا توڑ نہیں ہوتا نا تو پھر آپ کے نیگیٹو پوائنٹس کو لوگ اجاگر کرتے ہیں. وہ یہی مینیپولیشن کی سائیکالوجی ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے, آپ جتنی بھی دیکھو سیکیورٹیز دیکھ لو, جتنے بھی مطلب نا بڑے بڑے سینسٹیو کام دیکھ لو, آپ کے بارڈر کی وہ دیکھ لو, انڈیا کی طرف سے سردار ہیں, پاکستان کی طرف سے سارے پٹھان ہیں جو مطلب سینسٹیو جگہ. تو مطلب یو کین ٹرسٹ دیم فار یور لائف. لیکن اب اس کا توڑ نہیں آپ لوگ کے اندر, 2 نمبری ہے, ہر چیز چل رہی ہے. تو پھر ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ بے وقوف ہے, یہ غصے ہے, یہ ایسا ہے. بھائی دا تھنگ از کچھ کرو گے تو غصہ تو آئے گا. یہ تو ایک نیچرل مطلب نا اس کا ریئیکشن ہے. لیکن آپ ریئیکشن کو فوکس کرتے ہو, آپ اپنے ایکشنز کو چھپا دیتے ہو. تو دیکھو کسی کو جان بوجھ کی مثال کے طور پہ, لیکن دیکھو بات وہی ہے نا, ایسی بات کرتے کیوں ہو کہ کل کو وہ تمہارے اگینسٹ یوز کر سکے. صحیح ہے. تو اس کا کیا ہے, رسپونڈ ود ایمپتھی بٹ ٹرسٹ یور انٹویشن. امپتی کیا ہوتی ہے؟ دیکھو ایک سمپتی ہوتی ہے. سمپتی کیا ہے کہ یار مجھے آپ سے, لیکن امپتی از ناٹ ہمدردی. امپتی کا مطلب ہے اگر ایک بندہ یہاں میرے پاس آتا ہے تو مجھے اپنے ٹکڑا سناتا ہے تو پھر میں خود کو اس کے جگہ پہ رکوں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا. تو اللہ نے مجھے اس مقام پہ نہیں جس تکلیف میں وہ ہے تو پھر میں اس کی ہیلپ کروں گا اپنے بساط کے حساب سے. لیکن بولے یار ہمدردی معاف میں کا یار بس. دیکھو بہت بڑی چیزیں. سمپتی آپ اس کی جگہ پہ خود کو نہیں رکھ رہے ہو, جسٹ ایموشنلی یا کچھ مطلب وہ جو دکھ رہا ہے اس کے حساب سے کرتے ہو. بٹ امپتی اس جگہ میں خود کو رکھو, سوچو کہ اس نے یہ کیوں کیا. اس کے اوپر برڈن تھا, پریشر تھا, چلو ایک مطلب مومنٹ میں ایک بات ہو گئی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے میں پھر پڑ جاؤں. تو جاہلوں میں اور عالموں میں نا یہ سارے عالموں کی باتیں, لیکن اس کے اگینسٹ جو پہلے کر رہے ہیں سارے جاہل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب تم پیدا ہوئے تو تم جاہل تھے. ہر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ پھر ایفرٹس اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو وہ عالم کر سکتا ہے. مثال کہتے ہیں مجھے فوٹو شاپ نہیں آتا تو میں جاہل ہوں نا اس میں. اگر مجھے کوئی بولے جاہل ہے میں صحیح خبر آتا, لیکن مطلب وہ ورڈس کو ہم نے اتنا وہ کر دی ہے کہ وہ پھر ہمیں نا برے لگتے ہیں. تو اگر میں ایفرٹس کروں, سیکھوں, یوٹیوب ہے, واٹ ایور ہے, تو دا تھنگ از مطلب ان سب سے میں بیسٹ ہو سکتا ہوں, کیونکہ دا تھنگ از انہوں نے سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آ گیا. لیکن جو بندہ بار بار کوشش کرتا ہے نا وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوتا ہوں کہ کمفرٹ زون میں مت جاؤ. آپ لوگ سارے نا مطلب تھوڑا سا آپ کو لیوریج ملتی نہیں ہے کہ واپس جا کے نا اسی انڈے میں گھس جاتے ہو. تو وہاں پہ گروتھ نہیں ہے. کمفرٹ زون صحیح ہے, مزہ آتا ہے, لیکن وہاں پہ گروتھ نہیں ہے. آپ ہمیشہ ہی کی جگہ پہ رہو گے. اگر گرو کرنا ہے تو خود کو ایوالو کرنا پڑے گا. مطلب 10 بندوں کا کام اکیلے کرو گے تب جا کے رسپیکٹ بھی ملے گی,
فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو گئے، لیکن نہیں یار مطلب ہنساؤ، ٹائم پورا کرو، گھڑی کو دیکھو، نکلو، تو بات ہے کہ ساری زندگی اسی جگہ پہ بیٹھے رہو گے اور آپ بہت جلدی برڈن بن جاؤ گے لوگوں کے اوپر۔ تو جب برڈن ہو گئے تو کیا ہوگا، پھر نکالے جاتے ہیں نا، آپ کے سامنے لوگ ہیں، مطلب یہاں پہ دیکھو دن کے حساب سے 7-8 مہینے ہو گئے، 8-10 بندے نکل گئے، کمپنی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہی ہے نا، مطلب اس سے پہلے ہم جہاں پہ تھے وہ کمپنی ابھی بھی چل رہی ہیں، یہاں پہ ہیں یہ بھی چل رہی ہیں، کل کہیں اور ہوں گے چلیں گی، لیکن اگر میں سوچوں کہ میں یہاں سے چلا گیا یہ ڈوب جائے گا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ کہتا ہے نا کہ میں اہم ہوں، یہی میرا وہم ہے، تو یہ وہم کبھی نہیں پالنا کہ ہم لوگ اہم ہیں۔ ہر ایک بندہ نا، مطلب جب تک آپ اوروں کو فائدہ پہنچاتے ہو آپ لوگوں کی قدر ہوگی، فائدہ پہنچانا چھوڑ دو، قسم سے کہ کوئی پانی کا گلاس بھی آپ کو پوچھے گا۔ یہ گھر کی بات ہے، مطلب اپنے ماں باپ جو کہ ان کا لو ہے وہ انکنڈیشنل لو ہے، لیکن جو بندہ پیسے دیتا ہے، جو بیٹا پیسہ نہیں دے گا تو وہ پیسے والا زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ دوسروں کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اس کو اینڈ میں ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر یہ غصہ بھی کرتا ہے صحیح ہے، کیونکہ وہ کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ سو دا تھنگ از، دنیا میں نا پہلے کچھ دو گے تو اس کے بعد ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہر پرندہ نا صبح گھونسلے سے نکلتا ہے، وہ نالے کے لیے کون سا مشکل تو کہتا ہے میں پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں۔ تو جب پتھر کے اندر کیڑے کو دے سکتا تو وہ گھونسلے کے اندر یہ ہمیں گھروں میں نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کے ایک میکینزم ہے، اس میکینزم کو سمجھو گے تو چیزیں آسانی سے آئیں گی۔ تو یہ ایک میکینزم ہے، سمجھ گئے یہاں تک؟ تو اس کے بعد بھی کوئی ان چیزوں میں ہو گیا نا سیریسلی، لائک مطلب واقعی میں آپ کو بولوں میرا اتنا برداشت نہیں تھا اور نہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈھیلا چل رہا ہوں، کیونکہ بار بار ایک ہی چیزیں ہو رہی ہیں، بار بار ایک ہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ نا، بینگ ہیومن، مطلب آپ کے سامنے ہے، لائک مطلب مجھے نہ کھانے کا ٹائم مل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی پانی کی بوتل پڑی ہوتی ہے، اللہ گواہ ہے وہ افنان سے پوچھو ویسے کہ ویسے اٹھا لیتا ہے۔ تو میں یہ نہیں بول رہا کہ مثال کے طور پہ نا آپ میرے اوپر امپتی یا سمپتی کرو، کوئی نہیں ہے، بیکاز آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ایوری تھنگ فار می۔ میں اپنے آپ کو جج کر رہا ہوں کہ میرے اندر اور کتنا مطلب ہے کہ میں کتنے بلو برداشت کر سکتا ہوں۔ تو جس دن آپ نے مطلب سستی کی اور ان چیزوں کی عادی ہوگی نا، وہ آپ کا اختتام ہے۔ جتنا آپ کی اپ ہل میں ہمیشہ آپ کو پرابلمز آئیں گی، ڈاؤن ہل اسموتھ سیلنگ۔ تو اگر آپ کی لائف اسموتھ ہے تو اس کا مینس کہ آپ نیچے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی لائف روز بروز مشکل ہو رہی ہے، اٹ مینس اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دے رہا ہے۔ تو کامیاب وہ مشکلوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اس کو اوور کم کرو، مطلب آگے اور بھی جہاں پریٹینڈ اگنورینس کہ زخم پسند پوئے گا ماتا سا پتا ہوا چیز سے بوش۔ جو بندہ نا روٹی کا نوالا اپنے منہ میں ڈالتا ہے نا اور ایک بار بھی وہ ناک میں نہیں گیا تو بھائی میرے وہ اتنا بھی معصوم نہیں ہے کہ جتنا وہ آپ لوگوں کو سوچتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے وہ بندہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا، میں نے تو اچھے دل سے سوچا تھا۔ اللہ ہے وہ آپ کو نا انما اعمال بالنیات، وہ نیتوں پہ جج کرتا ہے۔ دنیا آپ کو بھائی میرے جو دکھے گا اسی پہ جج کرے گی۔ تمہارا جو بھی نیت ہے نا وہ اپنے پاس رکھو، وہ اپنی جیب کے اپنے پیسوں سے وہ چیزوں کو نیتیں دکھاؤ، لیکن آفس میں ہو کچھ ہو لوگ ظاہری کو دیکھیں گے۔ میں ایفرٹس کر رہا ہوں، بھائی بتاؤ کہاں پہ ہیں ایفرٹس جو تم کر رہے ہو؟ جو چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے وہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اور وہ اللہ نے پھر آپ لوگوں کے لیے آخرت رکھی ہوئی ہے، ہمارے لیے بھی آخرت رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ پھر اتنا صبر رکھو کہ اس کا جزا آپ کو آخرت میں ملے۔ دنیا میں آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، اف یو ہیٹ somebody, if you love somebody, you respect somebody, you care about somebody، دکھاؤ گے نہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیم ٹو سیم ورک بھی ہے، کام کو دکھاؤ گے۔ زدل تک کہ 9 بجے پورے ناشتے میں، بھائی آئی ڈونٹ کیئر، 9 بجے تک تمہیں کس نے بولا بیٹھو؟ اٹ مینس کہ اگر 8 گھنٹے میں کام نہیں ہو رہا تو مثال کے طور پہ یو آر ناٹ فٹ فار دا جاب۔ اگر ایک بندہ نا مطلب یہ 8 گھنٹوں میں نا 4 یا 5 پروجیکٹس کر رہا ہے نا، تو ایک تو میرے لیے سمجھو کتنے ٹائم کا ہوتا ہے، تو میرے 1 گھنٹے کے کام نہیں تھے سارے، تو آپ لوگوں کو تو ایک ہی کام کر رہے ہو آپ لوگ مثال کے طور، اور اگر ایک کام کر رہے ہو تو اس میں 3 اگر 3 پروجیکٹ کر رہے ہو تو ماشاءاللہ 4 5 بندوں کی ٹیم ہوتے ہو۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب ذمہ داری سے بچنے کے لیے، کام سے بچنے کے لیے، مطلب اگنورینس کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں آتا، اچھا آتا ہوگا، لیکن جہاں پہ اس کو بولو پیسے ملاوی کی سب سے پہلے یہی بندہ آگے ہوگا۔ یہ ریئلٹیز ہیں۔ تو مطلب ایسے بھی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے مطلب آپ کے کیونکہ کلائنٹس میں بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کبھی کبھار اپنا اس کو آنسر پتہ ہوتا ہے لیکن آپ کو جسٹ پسانے کے لیے بولے گا اچھا اس میں انشورنس کا کیا سین ہے، وہ جو کلائنٹ والی بات تھی، تو اس کو پتہ تھا کہ لائک مطلب یہ اس طرح ہوتا ہے اور یہاں پہ، لیکن جب آپ نے پراپر ایک جواب دیا بیک آف ہو گیا نا، پریٹینڈ اگنورینس۔ لوگ آپ سے وہی چیزیں پوچھتے ہیں نا جس میں وہ ماسٹر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ پسا کے اپنا مطلب نکال سکتے، تو جہاں پہ آپ پھنس گئے وہاں پہ پھر وہ جو بولے گا وہ آپ کرو گے۔ اور اس کا سلوشن کیا ہے، اللہ کے کام اللہ کو ہی کرنے دو، انسان بنو۔ تو آپ کہتے ہو نا ماں کو خمق سا دو، بھائی میرے استاد کاردان ہے جس طرح فضل کی ستیری کی، تمہیں ایک چیز نے بولا کہ کرو، تم نے وہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا انٹینشنس پہ جج کرتا ہے، انسان ایکشنس پہ جج کرتا ہے۔ تو ہم انسان ہیں، میں نے انسان والا پارٹ کرنا ہے، اللہ والے فرشتوں والا کام اس کو کرنے دو۔ سمجھ گئے ہو؟ نمبر 5 از نیگیٹو ہیومر، جس کو سرکیزم بھی بولتے ہیں۔ تو دیکھو انسان کو زبان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک میکینزم بنا کے رکھا ہے۔ سب سے جسم کے اندر سب سے خطرناک پوزیشن میں کون ہے؟ زبان۔
تھوڑی سی بھی باہر نکلے گی نا کٹ جائے گی. لیکن کتنی زبردست طریقے سے نا مطلب اپنی لکنت یا اپنی مطلب نرم پن کی وجہ سے دیکھو کتنی سیکیور ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے خطرناک چیز انسان کے جسم میں زبان ہے, یہ میک اور بریک کا کام کرتی ہے. تو مطلب سرکیزم دا تھنگ از یہاں پہ ایک لمٹ تک انٹیمیسی لیولز کا میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا, ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے.